جی بیٹا، یہ بالکل جائز ہے، لیکن پہلے تصور نیاز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کے ایصال ثواب کی غرض سے اگر آپ کوئی کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر بزرگان دین کا ہو تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کا بیسک کانسیپٹ، مسلمانوں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی مخلوق کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، ثواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس کھانے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب ہم فلاں کو ایصال کر دیں گے۔ اب اس میں بس اتنا ہو گیا کہ بھئی آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ غوث پاک کی نیاز، یہ امام حسین کی نیاز، امام حسن کی نیاز، بی بی فاطمہ کی نیاز، یہ چھٹی کی نیاز، یہ کنڈوں کی نیاز، تو اس نسبت کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نسبت سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کا ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ نے پوچھا یہ کھانا کون سا کھانا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ولیمے کا کھانا، یہ شادی کا کھانا، یہ سالگرہ کا کھانا، بتائیں وہ حرام ہو گیا؟ حالانکہ ولیمہ، شادی، سالگرہ یہ بھی کوئی خدا تو نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے نا، تو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے باوجود اس میں طیب حلال رہا، لیکن آپ نے کہا ہے امام حسین کی نیاز ہے تو یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ کوئی کسی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ امام حسین کی رضا کے لیے، امام حسین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو راضی رکھنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ثواب ان کو ایصال کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی طریقہ اختیار کریں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اچھے علماء اسلام سے پہلے اس کے پورے طریقہ کار کی وضاحت طلب کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ یہ سب کو پیغام ہے، آپ تو شاید بہت سے جانتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں کوئی خرافات داخل نہیں کر لیتے، آپ کسی غلط نظریے کو شامل نہیں کر لیتے، بالکل صاف اچھے اعتقاد، اچھے نظریے، اچھے آپ کے عمل کے ساتھ ایک چیز معرض وجود میں آتی ہے تو آپ بھی قابل گرفت نہیں ہوتے، اور کسی کو اس پر تنقید کرنے کا پھر موقع بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ہم مکے یا مدینے میں جاتے ہیں تو اپنے سفر کو یادگار بنانے کے لیے اور کچھ یادگاریں جمع کرنے کے لیے کیا وہاں پر سیلفیز بنا سکتے ہیں، کیا دوران طواف اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں، یا اسی طرح دوران طواف کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ویڈیو کال پر لے کر اسے بھی وہ منظر دکھا سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب خلاف سنت اور مکروہ اور بعض صورتوں میں حرام بھی ہو سکتا ہے۔ خلاف سنت اور مکروہ تو اس لیے کہ جب ہم مکے یا مدینے جاتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، جو ایسا نہیں ہے بہرحال اللہ اس کو اور عزت عطا فرمائے، تو ہم ایک مجرم کی حیثیت سے وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو ہم یہ درخواست پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک مجرم جب اس حالت میں اپنے آقا کے سامنے پیش ہو تو پھر وہ اس کی بانچیں کھلی ہوں اور وہ سیلفیاں بنا رہا ہو عبادت کی یکسوئی کو چھوڑ کر، اور وہ کبھی کعبۃ اللہ کو پشت کے پیچھے لے کر، کبھی گنبد خضرا اس کے پشت کے پیچھے وہ اس طرح لے رہا ہے، اس طرح کی بے ادبیاں کرے، تو یقینی سی بات ہے یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔ اور حرام اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ طواف وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو بنانا شروع کی اور دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی کہ لوگ بعد میں دیکھیں گے، تو پھر ایسی جان بوجھ کر حیت بنا لینا کہ لوگ میری اس حالت کو دیکھ کر متاثر ہوں، اگر خدا نخواستہ یہ ارادے ہیں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ عبادت بھی ضائع ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں انسان لائق سزا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں باطنی لحاظ سے بہت مضبوط ہوں کہ میری ویڈیو بنا لی جائے پھر بھی مجھ پہ کوئی اثر طاری نہیں ہوتا، جبکہ مجھے یقین ہوتا ہے، مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے، لیکن میرے باطن میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی یاد رکھیں ایک تو ہمارا یہ عمل دوسروں کے لیے دلیل بنے گا، میں متقی پرہیزگار ہوں، ہر شخص ایسا ہو ضروری تو نہیں، تو ہم نے اپنے عمل سے اس کے لیے ایک حرام کا دروازہ کھول دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ عام حالات میں، نارمل حالت میں بعض اوقات آدمی بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اچانک شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور آدمی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک چکر، ایک قدم بھی اللہ کے لیے نہیں بلکہ ویڈیو میں دیکھنے والوں کے لیے یا اور ریاکارانہ طور پہ تعریفیں وغیرہ سمیٹنے کے لیے کیا تو یاد رکھیں کہ آپ کی عبادت ضائع ہوگی اور آخرت میں
سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ یہ بڑا مشہور جو غدیر خم کا معاملہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب لفظ مولا کے اندر چونکہ ایک لفظ مشترک ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک معنی متعین کر کے اس کے نتیجے مرتب کرتا ہے۔ بہرحال اہل سنت جمہور کے نزدیک یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوست، یہ سب اس معنی کے اندر آتے ہیں۔ گویا کہ جس کا سرکار آقا ہیں، جن کے سرکار جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے سرکار محبت فرماتے ہیں، جن کے سرکار مددگار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں آپ نکاح کریں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے، یا کمیونٹی سے باہر کریں گے تو یہ اچھے نکلیں گے۔ لوگوں کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی ایک تلخ تجربے پر ایک رول بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو باہر کیا تھا نا نقصان ہوا، خاندان میں کرنی چاہیے بھائی۔ اور بعض اوقات خاندان کا رزلٹ بہت گندہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی خاندان میں کبھی نہ کریں، جب کریں باہر کریں۔ بھائی ایک کسی فرد کے برے نتیجے سے رول کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں شادی اصل میں بچوں نے کرنی ہوتی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اگر آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ان کا ہم پلہ ایسا نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا، یا بچوں کا قلبی میلان نہیں ہے، ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے دوسری کمیونٹی کی طرف ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے، شرعی خرابی نہ ہو، کوئی مطلب جیسے آپ نے تو کفو کا لفظ بھی کہا کہ وہ ہم پلہ ہیں، کوئی باعث شرم و عار بھی نہیں ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر یہ رول توڑ دیں اور اپنے بچوں کا نکاح کہیں پر بھی کریں۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں تو ایک دینی شخص ہوں نا، تو میں تو لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں۔ مختلف کمیونٹیز آپس میں نکاح کر رہی ہیں اور بہت اچھے رشتے ہو رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، لائف اسٹائل علیحدہ ہوتا ہے، اور بچے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا خاندان والے آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل پریورٹی، اصل فوقیت اور ترجیح بچوں کی ہونی چاہیے، اور ماں باپ اس کو دیکھیں۔ اگر بچے فرض کر لیں کہیں باہر کرنا چاہتے ہیں اور وہی رشتہ بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو اس مناسب رشتے کو چھوڑ کر ایک غیر مناسب رشتے کی طرف صرف اس وجہ سے آنا کہ یہ خاندان والا ہے، اور پھر پوری زندگی بچوں کی زندگی کو ایک اذیت ناک بنا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اگر دیکھیں ہمارا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ فقہ حنفی میں اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، یعنی اگر کفو میں کرے گی تو پیرنٹس کو بھی منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں، بچیوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، اسی کی اندر سعادت ہے۔ لیکن نابالغہ بچی کا نکاح باپ کر سکتا ہے، وہ غیر کفو میں کرے چاہے کفو میں کرے، کرنا چاہے کفو میں۔ لیکن اگر والد غیر کفو میں نکاح کر دے گا بچی کا، یعنی مناسب جگہ نہیں کیا، تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ دوسری بچی کا اگر نابالغہ کرنے لگے تو باپ کا اختیار سلب کر دیا جائے گا، کہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا صحیح جگہ رشتہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ نابالغہ کی ولایت احناف کے نزدیک باپ کو ضرور حاصل ہے، دادا کو حاصل ہے، لیکن اسی وقت جب ان کا صحیح جگہ رشتہ کریں، غلط جگہ رشتہ کریں گے ولایت سلب ہو جائے گی۔ اور بالغہ پر تو ولایت اجبار بھی حاصل نہیں ہے۔ ولایت مانے اختیار، اجبار مانے جبر کرنا۔ بالغ بچی پہ تو جبر نہیں کر سکتے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ فرض کر لیں خاندان کا رشتہ اچھا ہے، باہر کا ٹھیک نہیں ہے، تو دلائل سے سمجھائیں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن جب آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کا رشتہ غلط ہے، سامنے آؤٹ آف کمیونٹی بہت اچھا رشتہ ہے، بچے کا دل بھی اس طرف مائل ہے، پھر ضد کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تنگ کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ دوسرا نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی لڑکا کمانے کے، بعض لوگ کہتے ہیں لڑکا کمانے کے قابل جب تک نہ ہو جائے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بچوں کا نکاح کرو تو میں فضل سے غنی کر دوں گا۔ یہ بچوں کے نکاح کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پہلے اچھے گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، شادی کرتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فضل الہی ہوگا، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکا نکھٹا ہے، نکھٹو ہے، نکما ہے، کماتا نہیں ہے، شادی کر دو تو آسمان سے دولت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس سے ایک دم مائنڈ چینج ہو جائے گا اور اگلے دن ہی وہ جاب کی تلاش میں جائے گا، جاب ملنا شروع ہو جائے گی، کاروبار کرنا شروع کر دے گا۔ میں نے تو کتنے نکموں کو دیکھا ہے، کوئی ایسا سن رہا ہو تو بھائی معذرت لفظ سے اگر آپ کو تکلیف ہو میں معافی چاہتا ہوں،
لیکن جو کما کے نہیں دیتے ہیں، بیویاں جا کے لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، وہ آرام سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ پیسے چاہیے تو کہتے ہیں میکے سے لے کر آؤ۔ کہاں گیا وہ فضل اور غنی کہ جو آپ سمجھے تھے کہ شاید نکاح کرنے کے بعد اس شکل میں آ جائے گا؟ اس لیے صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں جن میں ایک حرام ہے۔ نکاح کرنا اس وقت حرام ہوتا ہے کہ جب لڑکا حقوق زوجت ادا نہیں کر سکے گا، اس کو یقین ہے، یا نان نفقہ نہیں دے سکتا، بالکل نہ کوئی اور نان نفقے کی ذمہ داری لینے والا ہے، ایسی صورت میں لڑکے کا نکاح کرنا گناہ ہوگا، نکاح ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے، حرام ہے۔ اور اگر یقین تو نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ شاید حق ادا نہ کر سکے، شاید بیوی کو نان نفقہ نہ دے سکے، تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک اب بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکا خود کفیل ہو، یا پھر والد صاحب یہ کہیں اس کے والد کہ میں کفالت کروں گا، نان نفقہ میں دوں گا، پھر لڑکا نہیں بھی کماتا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض بچے اپنے والد صاحب کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، علیحدہ ان کا کاروبار نہیں ہوتا، ان کی شادی کر دیتے ہیں اور باپ کفالت کرتے رہتے ہیں، ان کو پاکٹ منی دیتے رہتے ہیں، نفقہ دیتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی جہت سے لڑکا پیسے اگر نہیں دے سکتا، حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس سے ذرا وہ ماں باپ درس حاصل کریں جو نکمے نکھٹو اولاد کی شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول کر، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور آپس میں کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کرو، جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو پھر جائے گا کام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ ناکام رہے، اب کسی کی بچی کو آپ نے تختہ مشق بنایا کہ وہ آ جائے گھر کے اندر، لپسٹک کے لیے بھی پیسے مانگے، خربوزہ کھانا ہے تو پیسے مانگے، پیزا کھانا ہے تو کہے شوہر سے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے آؤ، پھر یہ نکما نکھٹو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح نکاح کرنا یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے، جبکہ آپ خود بھی کفالت صحیح طرح نہ کر سکیں اور بیٹا کمانے کے قابل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو میں کھانا کھلاؤں گی۔ وہ دعا قبول ہو گئی لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو کہتی ہیں منت تو پوری نہیں کی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم منت مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات منت جو ہوتی ہے وہ مطلقہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ہم وقت کی قید نہیں لگاتے۔ اگر میرے کام ہو گیا میں ایک روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ میں نے کوئی نشاندہی نہیں کی، تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اس کے بعد والے جمعے میں روزہ رکھوں گا، یا پہلے رمضان میں اعتکاف کروں گا۔ یہ اگر مقرر کر لیا ہے تو پھر تو اس جمعے اور رمضان میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، ڈیلے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اگرچہ قضا اب بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے بظاہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مقید نہیں کیا تھا، دعا قبول ہو گئی تو کھانا کھلاؤں گی۔ اب چونکہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ تو رکھا نہیں تھا آپ نے، تو یہ منت یہ نہیں ہے کہ اب یہ پوری نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگا، آپ ابھی بھی کھلا سکتی ہیں، کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دوائیاں خریدتے ہیں، اس وقت دوائیوں کی قیمت کم تھی، اب کمپنی نے ہی قیمت بڑھا دی، تو جو ہم نے کم قیمت پر دوائیاں خریدی تھیں، کیا ہم ان کی قیمت بڑھا دیں نیا سٹیکر لگا کر تاکہ چلو مہنگی بک جائیں گی؟ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جب کہ وہ زیادہ استعمال والی دوائیاں ہوں تو سابقہ قیمت پر دے دیں، آپ کے لیے تو کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، تو چلو لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ قیمت زیادہ کر کے بھی بیچتے ہیں تو شرعاً آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں ہے، کیونکہ اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ یقیناً اگر یہ دوائیں آپ سستی بھی دے دیتے ہیں، جب آپ دوبارہ اپنے سٹاک لینے جائیں گے تو مہنگی ہی ملیں گی، تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا مہنگا ان کو بیچ دیتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹی قیمت بنانا اپنے پاس سے کہ کمپنی نے جو قیمت رکھی ہوئی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے زیادہ اس پہ سٹیکر لگا دینا، وہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب خود کمپنی ہی قیمت بڑھا دیتی ہے اور آپ نے کم قیمت پہ خریدی ہے تو آپ زیادہ قیمت پر دے سکتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لے گا، کہیں اور سے جا کر لے لے گا، اس لیے کوئی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں بالکل جائز ہوگا۔ یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر وضو جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو پانی ٹپکتا ہے وہ ماء مستعمل کہلاتا ہے۔ ماء مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے استعمال شدہ پانی، جس کو آپ نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا اس کو کہتے ہیں ماء مستعمل۔ اس کا بدن یا کپڑوں پر گرنا مکروہ ہوتا ہے، حرام تو نہیں ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے لیکن مکروہ ضرور ہے، تو لہذا جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو احتیاط کریں کہ یہ پھر آپ کے کپڑوں پہ نہ ٹپکے، ذرا آگے منہ کر کے
دھو لیں. اس کے بعد کسی تولیے سے ہلکا سا اس کو پونچھیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں, پھر ہاتھ دھوئیں, پھر ان کو ہلکا ہلکا پونچھ دیں, پھر سر کا مسح کریں. ورنہ اگر آپ ذرا بھی ایک سوچیں گے آخر میں تولیہ یوز کر لوں گا تو پھر یہ ٹپکتا رہے گا اور آپ کے کپڑوں پہ گرے گا اور خلاف سنت اور مکروہ عمل وجود میں آئے گا. اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے.